زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں زہد کی بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشان دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن یہ عیاشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، آپ اس حالت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اب بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں دنیا میں ہوں اور ہمارے لیے آخرت میں ہوں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے جو چادر تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھایا کرتے تھے، تو اس چادر کو دوہرے کے بجائے ہم نے چوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آرام ملے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد میں بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بستر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دوہرا ہوتا تھا، آج میں نے چوہرا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو واپس اس کی حالت میں لے کے آؤ، کیونکہ آج مجھے اٹھنے میں دشواری ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اس قدر زہد پر تھی، فاقہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، آپ کے صحابہ نے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا تھا کہ صبح کھانا کھا لیتے تو شام کھانا نہیں، شام کھانا کھا لیتے تو صبح کھانا نہیں، ایسی زندگی تھی۔ تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد۔ اس زمانے کا زہد بہت آسان ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کھانے میں کمی نہ کریں، صوفیاء بھی کہتے ہیں آپ کھانے میں کمی نہ کریں، لیکن کم از کم حرام چیزوں سے ضرور بچیں، حرام چیزوں سے بچیں۔ اس دور کا زہد بہت ہی آسان ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچیں، ناجائز چیزوں سے بچیں۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جائز کی ہیں، کھانا کھانا، اچھے لباس میں رہنا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی سواری استعمال کرنا۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور پاکیزہ رزق کو کس نے حرام کیا ہے؟ کسی نے حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جائز رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام سے بچنا ہے، فواحش سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور لیکن یہ جو پاکیزہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، یہ جو زینت استعمال کرنی ہے، اس کا ایک حق بھی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری۔ اس کا اگلے حصے میں اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ مومن بندوں کے لیے ہی ہیں دنیا میں، اس طرح سے کہ ان پر قیامت میں وبال نہیں ہوگا، یہ وبال سے خالص ہوں گی، عذاب سے خالص ہوں گی۔ یہ نعمتیں مومن بندوں کے لیے نعمتیں ہیں، ورنہ کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں، اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں قیامت کے دن سزا کا باعث بنیں گی۔ جو چیز سزا کا باعث بنے وہ نعمت کیسے ہو سکتی؟ وہ نعمت کیسے ہو سکتی؟ تو یہ ان لوگوں کے حق میں نعمت ثابت نہیں ہوگی، ہیں تو نعمتیں لیکن نعمت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کافروں کے لیے یہ پکڑ کا اور گرفت کا سبب بن جائیں گی، اور مومنوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو دے کر ہم سے تقاضا یہ کرتے ہیں کہ شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری زبان کی تو
واضح ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، الحمدللہ کا کلمہ کہا جائے، موقع موقع کی دعائیں جیسے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس اللہ نے اتنا سلایا ہے، جسم کو آرام ملا ہے، شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سونے کو ناجائز نہیں کیا، اچھا لباس پہنا، اس کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر قوت کے، بغیر میری طاقت کے مجھے عمدہ لباس پہنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر۔ تو یہ زبان کا شکر ہے۔ دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کریں، خوش رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں راضی ہوں، جتنا مجھے دے دیا میرا کوئی استحقاق نہیں تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، خوش نہیں ہیں۔ کم از کم یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوش رہا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے خوش ہوا کریں کہ بلا استحقاق ملی، میرا کوئی استحقاق تو نہیں تھا۔ اپنی کمزوری نکال لیا کریں کہ میں نے کوشش نہیں کی، میں نے محنت نہیں کی، میں نے کوتاہی کر دی، اس عمر میں یہ کیا ہوتا تو میرے پاس یہ ہوتا۔ اپنی کوتاہی نکالیں، اللہ تعالیٰ پہ نہ ڈالیں اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے بھی ہیں، اور ان کے اوپر فکر یہ غالب ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جو نکمے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہی نہیں راضی ہو پاتے، پریشان، غمگین، اداسیاں چھائی ہوئی ہیں۔ یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور جو اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کا حال تو پھر یہ ہوتا ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے کہ یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو راضی کریں گے۔ تو پھر ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال صاحب نے کیا خوب کہا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو اتنا بڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے تیری چاہتوں کے مطابق آنا شروع ہو جائیں۔ اور تیسرا، اپنے اعضاء جوارح کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانا، یہ بھی شکر ہے۔ اپنے اعضاء کے ذریعے سے نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، اور زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، یہ سب عبادات جو ہیں یہ اعضاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہیں۔ ان سب کو بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر یہ وبال نہیں بنیں گی، یہ نعمتیں ہمارے لیے آخرت میں پوچھ کا اور گرفت کا باعث نہیں بنیں گی، مواخذہ نہیں ہوگا، درگزر کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے منع نہیں کرتے، البتہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پہ بڑا عمدہ لباس پہنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 درہم کی چادر پہنی، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے حضرات ہیں انہوں نے بھی بعض اوقات بڑے مہنگے لباس پہنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی آدمی نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے روزانہ ایک لباس پہننا ہے اور میں آپ کو لباس ہدیہ کروں گا۔ چنانچہ وہ ہر روز نیا لباس پہنتے تھے اور اگلے دن اس کو کسی کو ہدیہ کر دیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 400 درہم کی چادر پہنا کرتے تھے۔ تو لباس اچھا پہننا، گھر اچھا رکھنا، گاڑی رکھنا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ
اللہ کی شکر گزاری بھی کرو، گناہوں سے بچو۔ اس دور کا جو زہد ہے وہ یہی ہے کہ ہم حرام کاموں سے بچیں، ہم اپنے آپ کو حرام سے روک لیں، حرام نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو روکیں۔